اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر انسان ہی خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور ان میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کر کے اڑتا نہیں بلکہ توبہ کر لیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ توبہ کرنے والے سے اللہ کتنی محبت کرتے ہیں، جو معافی مانگتا ہے اللہ سے، غلطی ہو گئی معافی مانگ لیتا ہے، پھر غلطی ہو گئی پھر معافی مانگ لیتا ہے، لیکن کبھی بھی یہ سمجھ کے آپ غلطی اور گناہ نہ کرنا کہ چلو بعد میں معافی مانگ لوں گا، کیا پتہ آپ کو معافی مانگنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو کبھی یہ ذہن میں رکھ کے، یہ ذہن بنا کے گناہ نہیں کرنا، بعد میں معافی مانگ لوں گا، کیا پتہ معافی کا موقع ملنا بھی ہے کہ نہیں ملنا۔ تو اللہ کو وہ بندے محبوب ہیں جو گناہ کر کے اللہ سے پھر معافی مانگ لیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو گیا، اس کا ارادہ نہیں تھا پھر بھی اس سے گناہ ہو گیا، اب یہ کیا کرتا ہے، اس پہ اڑتا نہیں بلکہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ جب یہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ کے ہاں یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ کو اتنی محبت ہے معافی مانگنے والے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم گناہ کرنا ہی چھوڑ دو نا، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تم سب کو ہی لے جائے، تم سب کو اللہ فوت کر دے، پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو لے آئے تمہاری جگہ پہ جو گناہ کرے پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ یہ ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب اللہ کا بندہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندہ ہے جنگل بیابان کے اندر جا رہا ہے، سواری پہ سوار ہے، سفر کرتا کرتا تھک گیا، اب کیا کرتا ہے، سواری سے نیچے اترتا ہے آرام کرنے کی غرض سے۔ اس سواری کے اوپر اس کا کھانا بھی ہے، اس کا پینا بھی ہے، یہ آرام کر رہا ہے، اور آرام کرتے کرتے اس کو اونگ آئی ہے، نیند آ گئی اور سو گیا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ بیدار ہوا، نیند سے اٹھا ہے، تو اس نے دیکھا جو اس کی سواری تھی وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، یہ اپنی سواری کو گم پاتا ہے، حالانکہ جنگل کے اندر ہے، یہ تنہا ہے، ادھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، یہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا، کچھ پی بھی نہیں سکتا، پاس کوئی درخت نہیں، پاس کوئی کنواں نہیں ہے، پاس کوئی نہر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، جو کھانے پینے کے لیے لے کے آیا تھا اسی سواری پہ تھا، لیکن سواری اس کی گم ہو گئی ہے، اب یہ ادھر اکیلا رہ گیا، تنہا رہ گیا، اب گھر بھی نہیں جا سکتا، کچھ کھا بھی نہیں سکتا، کچھ پی بھی نہیں سکتا، کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتا کہ میں کیا کروں، اب کتنا پریشان ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی ادھر دوڑ لگاتا ہے، کبھی ادھر دوڑ لگاتا ہے، اپنی سواری کو بڑا تلاش کرتا ہے، بڑا تلاش کیا اس نے اپنی سواری کو، لیکن اس کو اس کی سواری نہیں ملی،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब ये थक के हार के आके एक जगह बैठ गया है, जब सारी उम्मीदें इसकी टूट चुकी कि अब सवारी नहीं मिलेगी, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, सारी उम्मीदें इसकी ख़त्म हो गई, अब आके अकेला बैठ गया। अब क्या करता है? मौत का इंतज़ार करना शुरू कर देता है। अब तो मौत ही है, क्यों? खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, घर भी नहीं जा सकता, किसी को बता भी नहीं सकता। अब क्या करता है? मौत का इंतज़ार करता है। अब तो मौत ही आएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौत का इंतज़ार करते करते इसकी फिर आंख लग जाती है, फिर आंख लगी, सो गया। लेकिन जब ये उठा है, बेदार हुआ है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये अपनी सवारी को अपने सामने पाता है, अपनी सवारी को अपने सामने पाता है। अब ये कितना खुश होता है, जो मौत का इंतज़ार कर रहा था उसको उसकी सवारी मिल गई, उसको उसका खाना मिल गया, उसको उसके पीने के लिए वो पानी मिल गया, घर जाने के लिए सवारी भी मिल गई, कितना खुश होगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इतना ये खुश होता है, इतना ये खुश होता है कि जब ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है इसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। जब ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है तो अपनी ज़बान से खुशी के अंदर आके ये अल्फाज कह देता है, अल्लाह मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा है। खुशी के अंदर आके, यानी इतनी खुशी है इसको कि इसको इतना भी इल्म नहीं कि मैं अपनी ज़बान से अल्फाज क्या निकाल रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जितनी खुशी इस बंदे को होती है ना, इससे भी ज़्यादा खुशी अल्लाह को उस वक़्त होती है जब अल्लाह का बंदा गुनाह करके अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। इसलिए गुनाह हो जाए तो उस पर अड़ना नहीं है, फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांग।